ٹھیک ہے، ایسے ہی ہے۔ اب خان صاحب کا ایک نعرہ خان صاحب نے جیل سے پیغام دیا تھا کل کہ غلامی نامنظور، یہ ہماری الیکشن کی کمپین کا جو سلوگن ہوگا نا وہ یہ ہے کہ غلامی نامنظور۔ تو آپ نے سب سے پہلے یہ آپ نے سوال کرنا ہے کہ ہم غلام کس کے ہیں؟ ایک فرعون ہوتا ہے نا، دیکھیں ایک فرعون ہوتا ہے اور غلام جی ہوتے ہیں۔ غلام تو ہم ہو گئے، جی تو فرعون کون ہے؟ جی ہم نے وہ کون سا فرعون ہے جس سے غلامی سے آزادی لینی ہے ہم نے؟ ٹھیک ہے نا، جی ہمیں یہ ہمارے بلیک اینڈ وائٹ متی بھائی ہمارے پاس کلیئر ہونا چاہیے۔ اور شاید یہ جو ہاں ہم یہاں پہ بات کرتے ہیں نا، خان صاحب بھی شاید ایک دن، ظاہر ہے وہ اور طریقے سے پالیٹکس کرتے ہیں، لیکن ہمیں اس جو یہ نظام ہے، یہ مافیا کا سسٹم ہے، ٹھیک ہے، 1% لیڈ کیپچر جی سسٹم ہے، جی اس کو یہ اتنی آسانی سے آپ کو جو کہتے ہیں نا کہ یہ نہیں دیں گے راستہ، آپ کو آسانی سے راستہ نہیں دیں گے یہ سسٹم۔ یعنی اگر آپ نے لینا ہے تو اس مافیا سے آپ کو لڑنا پڑے گا، لڑائی کے بغیر نہیں ہوگا یہ۔ اوسی بھائی جو یہ آج کل جو پاکستان میں کوئی قانون نہیں ہے، بدماشی ہے، غنڈہ گردی ہے، قبضہ مافیا ہے، بالکل سامنے آ گئے ہیں۔ پہلے تو یہ تھا کہ تھوڑا وہ چپ سے تھا نا، اب تو آخر میں جب یہ رنگ ہاتھوں پکڑے گئے نا، جو جتنی ان کی چوریاں سامنے آتی ہے نا، تو اتنا یہ سینہ تان کے کہتے ہیں کہ ہم تو کریں گے۔ اب تو یہ سچویشن ہے نا ہمارے، دیکھو ہم انہوں نے ہمیں غلام بنا رکھا ہے، اور یہ امریکن کے غلام ہیں، اس میں تو کوئی دوسری رائے ہے نہیں نا، جی بالکل، جو کوئی خان رائے صاحب نے نہیں۔ ہاں جو امریکن اچھا غلامی سے لالا اسی کو للکارا، جس کی سزا ان کو ہاں مل رہی ہے، ہم یہی بات کر رہے تھے۔ جی جی، آپ ابھی سن رہے ہیں لالا لالا لیکن نیچے کو؟ دیکھو، بیٹھے ہیں، لالا کو میں نے رسی پھینکی ہے، وہ اوپر نہیں آ رہے۔ اچھا فہیم بھائی کدھر چلے گئے؟ فہیم بھائی کدھر چلے میں گئے؟ اسی ہیلو جی سو جی گئے جی، بھائی بھائی؟ فہیم فہیم بھائی بھائی بھی بیٹھے تھے جہاں پہ چلے گئے۔ چلے گئے فہیم بھائی۔ ہیلو جی السلام علیکم متی اللہ بھائی، کیا حال ہے؟ خیریت وعلیکم بھائی السلام۔ بھائی، آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے، دیکھ کے اچھا لگا، زبردست جی زبردست۔ بھائی، چلے گپ لگائیں گے، زبردست۔ میں سن رہا تھا ایسے ہی، اچھا اوسی میں نے کہا ساروں کے تقریباً اسی طرح کے ایکسپیرینس ہیں، کچھ پروجیکٹ میں بھی لے کے گیا تھا، وہ پر ملتی جلتی ساروں کی سٹوریاں ہیں، یہ آپ کو بھی پتہ ہے۔ فہیم بھائی پروجیکٹ تو میرا اور آپ کا بھی تھا نا جب ہم نے شروع جی کیا، ہاں، آپ کو جی پتہ ہے نا اس پہ، جی جی ہاں وہ جی جی پروجیکٹ اس پہ بھی ہم نے کام کیا، اس کی بھی یہی سچویشن تھی۔ ایسے ہی ایسے ہی ایسے ہی ہے۔ بالکل تو اچھا لگا آپ براڈ پہ آئے، یہ بھی ایک دنیا ہے، یہاں پہ بھی کچھ نہ کچھ چلتا رہتا ہے، سیاست جو میں ہوتی تو ہے۔ آتا رہتا ہوں، میں تو ہاں جی لاسٹ ویک سے تو میں جی جی الحمدللہ آتا ہوں۔ ہاں جی بالکل، جی، مجھے پتا ہے، کیونکہ لاسٹ ٹائم بھی میں نے دیکھا تھا، پھر وہ میں ذرا جی تھوڑا جی۔ سا آوارہ ہوں، گردش میں ہوں، آسمان کا تارا والی رکھتے زیادہ کرتا ہوں۔ اچھا چلے ٹھیک، فہیم بھائی، جی سر۔ مجھے تو پتہ نہیں کہ کون سے کوسچن چل رہے ہیں نا، میں ایک اور بھی اپنی طرف سے، ویسے میرے جو چٹی حص سے شاید وہ یا اپنی ایک رائے ہے، میں اب بھی یہ کہتا ہوں کہ انشاءاللہ وہ ٹیمپو تو ہم پکڑیں گے، اپنا ردم میں آئیں گے نا۔ ابھی الیکشن اگر آزاد حیثیت سے بھی ان کو پتہ چلے کہ کمپین ہمارا پراپر جا رہا ہے، اور یہ اب بھی کوشش کریں گے روکنے کی، لیکن اگر یہ ہم نے پراپر یہ ہم جو شروع کریں گے، اور یہ ہم پورے اچھے طریقے سے ردم میں آ گئے، تو آپ یقین کر لیں، مجھے اب بھی یقین نہیں ہے، اب بھی یہ ڈرتے ہیں پھر کوئی یہ باغ کا راستہ اختیار کریں گے۔ آپ کا کیا خیال ہے نہیں اس کے ایسے بعد بھی؟ ایسے ہی ہے، کیونکہ تھوڑا سا میرا ڈفرینس آف اوپینین، اکثر میری زیادہ ڈیبیٹ ہو جاتی ہے اسی بھائی سے، جی بلکہ لالا عنایت اللہ اور میں ایک ہی لائن پہ سوچتے ہیں، اوسی بھائی تھوڑا سا بڑی ہارڈ لائن رکھتے ہیں، رائٹلی سو۔ تو میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ
पाकिस्तान की डेमोग्राफी में ऑब्वियसली कब्जा तो इन्हीं का है, और इन्होंने पाकिस्तान में कोई भी प्रोजेक्ट है उसमें इन्होंने अपनी लात डालनी होती है, 100% डालनी होती है। तो ये तो बाय डिफ़ॉल्ट, अगर ये वैसे हैं तो इनके साथ फिर करप्ट पॉलिटिशियन मिल जाते हैं, तो एवरीबडी इज ट्राई टू मेक मनी। हर बंदे की कोशिश होती है कि हम, वो कहते हैं ना, लगातार पाकिस्तान की चेन ऑफ कमांड ने पाकिस्तान को बहुत नुकसान पहुंचाया। मैं जो बात करता हूं वो ये करता हूं कि चाइना का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस मनी वाइज भी पाकिस्तान में है, फिर अफगानिस्तान में वो बड़ी तेज़ी से छाए हैं, और जिस पे मेरे अक्सर दोस्त इस पे बिलीव नहीं करते। मुझे लगता है कहीं ना कहीं चाइना की कहीं मर्जी नहीं होगी कि ये लोग वहाँ आके यानी चीज़ें डिक्टेट करें, वो कहीं ना कहीं कोई रोल प्ले करेंगे। और स्पेशली केपीके में जिस तरीके से ये ज़्यादतियाँ कर रहे हैं, तो केपीके में तो बड़ी देर से बिल्कुल बादशाह खान की पूरी एक लाइन चलती थी, तो वो नया सिलसिला ना शुरू हो जाए। और क्या ये अफोर्ड कर सकते हैं, इसके ऊपर आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू दें। दो तरह के ताक चल रहे हैं ना, जो क्योंकि उसके बाकियात हैं। हमारी पार्टी में बहुत ज़्यादा नौजवान या बहुत ज़्यादा हमारी अपनी फैमिली पूरी की पूरी, और मैं भी, ये हम सारे एनपी से थे, और वो वाले ख्यालात या जो जिनका, जिस तरह आपको पता है कि आपका खुद भी रहा है, आपके वालिदा मुहतरमा का भी, सारे आपकी फैमिली भी रही उनसे बहुत क्लोज़। और तो अब जो जज्बाती किस्म के लोग हैं ना, आज भी लोगों का रद्द-ए-अमल यही था। ये चूंकि एक चंगारी तो पहले से है लोगों में, ये आवाज़ तो पहले से भी आज़ाद पुख्तूनिस्तान और इस तरह के लोग लगाते हैं ना, तो उनको फिर वो कोई जज्बात के शक्ल में इस तरह करता है। और जब ज़्यादा ये तो मैं समझता हूँ, चलो आज का जो हुआ ये तो सिस्टम इस तरह करता रहता है ना, लेकिन अगर ये बहुत ज़्यादा देखो, ये मंजूर पश्तीन और ये सारे, उन्होंने भी कितना वो सख्त किस्म का वो इस्तेमाल करते थे ज़ुबान, और क्या क्या करते थे शुरू में। अभी उन पे मुझे यकीन नहीं है, अभी ये उनके साथ मिले हुए, लेकिन शुरू में वो बिल्कुल उनका जो एजेंडा था ठीक भी था, जो उनको मुश्किलात थे उसके बारे में उनके जो कोशिश कर रहे थे सही लाइन पे थे वो। लेकिन ये उनके साथ क्यों सख्ती से पेश नहीं आते थे, क्योंकि उनको उनके रवायात मालूम है कि फिर उसका रिपरकशन उसके क्या होंगे। जिस तरह आप कह रहे हैं ना कि ये रिपोर्ट करेंगे, तो ये इनके जहन में बिल्कुल है। सबसे आपने देख लिया होगा कि सबसे ज़्यादा तहरीक इंसाफ मजबूत हर जगह है, लेकिन कुल कर अगर है तो वो केपीके में है। उसकी एक वजह है भी, इन्होंने बहुत कोशिश की, लेकिन इनको पता है कि हम कहाँ तक इनको दबा सकते हैं, या कहाँ तक इनको मतलब है कि कितनी ज़्यादती इनके साथ कर सकते हैं। ये उस हद तक नहीं जाना चाहते कि फिर लोग, मैं हमेशा से ये कहता आ रहा हूँ कि केपीके में रवायती तौर पर भी लोग सख्त हालात से गुजरे हैं। ये जो बहुत कबायली इलाका था, ये जो इतना बड़ा जो बॉर्डर है, ये तो इनकी गलत हिम्मत अमली है, ये हमारी फ़ौजों की। ये तो मुफ्त में ये लोग सारी ज़िंदगी तो इस पे इनको फ़ौज की ज़रूरत नहीं रही है, यही लोग इसकी हिफाजत करते थे। इनको अगर कौमी दायरे में लाने का तरीक़ाकार था, ये भी इनका गलत था। ये अगर सही तरीके से लेके आते और ये बॉर्डर इनको छोड़ देते, तो आप यकीन कर ले आपको ज़रूरत ही नहीं थी यहाँ पे एंगेज होने की। ये समझते क्या है, हाँ, ये हमें समझते हैं इनकी मेंटलिटी ये है जो कि चेंज करने इनको पड़ेगी, कि ये समझते कि ये सिविलियन बिल्कुल हुकूमत चला ही नहीं सकते या इस काबिल ही नहीं है। ये हमें इंतहाई बेवकूफ़ समझते हैं, और हमने उनको मौके भी दिए हैं। अगर देखो नवाज शरीफ जैसे लोग हो, जरदारी जैसे लोग हो, या इवन वो जो जैसे लोग हो, ये जो आपको पता है किन किन को ये आजमा के लेके आए हैं, अभी ये काकड़ को कहाँ से लेके आए, तो ये तो उनको देखते हैं। और इनकी प्रॉपर मेंटलिटी बनी हुई है कि कोई, यही एक शख्स था जिनको पता था कि ये अब ये लीडर भी है मुस्लिम उम्मा का। इनको पता चला कि अब तो ये प्रोग्राम बदल रहा है हमारा, तो फिर ये इनको एक ज़रूरत इनको थी। और ज़रूरत उनको कहाँ से मिली कि आका ने कहा
کہ بھائی اب تو ان کے علاقہ کار بن گئے یہ. تو ہمارے لیے الحمدللہ اگر ہم نے یہ ہرڈل کلیئر کر دیا نا یہاں سے، یہ جو آزادی اب بھائی صاحب نے بات کی اوسی بھائی نے کہ ایک وہ ہے اور ایک یہ ہے، اگر یہاں سے ہم کلیئر ہو گئے، یہ آزادی ہم سے ان سے لے لی، اختیار ہمارا اپنا ہو گیا، تو پھر آپ یقین کر لیں کہ باہر سے کوئی ہم کچھ نہیں بگاڑ سکتے. اور ابراہیم بھائی جو آپ کی بات ہے نا، یہ سوچ بالکل ہے، لیکن یہ محتاط ہے اس کے اعتبار سے. اور میں بھی خدا مطلب اگر اس طرح نوجوان ہے تو ہم ان کو سمجھاتے ہیں کہ بالکل اس طرح کا کوئی نعرہ نہیں لگانا ہے، یہ ملک ہمارا ہے. شاید ان کا ہو ایجنڈا کہ یہ کمزور ہو جائے، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، لیکن ہمیں تو خاص کر عمران خان نے تو الحمدللہ پورے پنجاب سے لے کر پہلے پنجاب میں دیکھو، پنجاب کا یہ خیال تھا کہ شاید ان کی وجہ سے انہوں نے ذہن بنائے ہوئے تھے کہ بلوچستان اور کے پی کے والے تو ہے ہی غدار، لیکن عمران خان کی وجہ سے اتنا ہوا کہ پورے کے پورے چاروں جتنے بھی ضلع ہے، ایون کشمیر اور بلوچستان، سب کو پتہ چلا کہ نہیں، سب قوم جو ہے نا ایک ساتھ ہے، کہ ڈویژن یہ کریٹ کر رہے ہیں. تو الحمدللہ اس کی وجہ سے یونٹی بن گئی، ایک یونٹ بن گئے. اب تو ہم بھی یہ کوشش کریں گے، لیکن اگر ان کے حالات اس طرح ہو اور یہ اس طرح کے پی کے میں حد سے زیادہ چلے جائیں گے تو پھر آپ کی بات 100% صحیح ہے، پھر روکنا بہت مشکل ہوگا ان کے لیے. میرا سوال، اس کے دوسرا سوال بھی کر لوں گا. ویسے تو ہماری اتنے دن سے ملاقات ہی نہیں ہوئی، آنا جانا تو رہا ہی نہیں. چلے اس میں زیادہ قصور آپ کا ہے، میں نے تو ہمیشہ آپ کو دعوت دی ہے. بالکل بالکل صحیح بات ٹھیک ہے. اچھا بالکل اچھا، جو میں بات کیوں کر رہا ہوں، کیونکہ اکثر میں جو پاکستان کے معروضی حالات ہیں، کچھ چیزیں ڈرائیو کر رہی ہیں لوگوں کو کنفرنٹیشن کی طرف سے، جیسے اس کا میں نے ذکر کیا. ٹھیک ہے، تو کیا دو باتیں، دوسرا سوال بعد میں کروں گا. کیا چین آف کمانڈ کے لوگ کو نظر نہیں آ رہا؟ تو یہ کیوں اتنے زیادہ کنفرنٹیشن موڈ میں؟ کیا یہ بینیفیشری، یہ اگر ملک کو اس نہج پہ لے کے جاتے ہیں تو سب سے بڑا نقصان تو ان کا بھی ہوگا، قبضہ تو سارا انہی کے پاس ہے. آئی سمجھ کے نہیں؟ آپ جو بات کر رہے ہیں یہ پازیٹیو سوچ ہے نا. اگر یہ کہیں گے جس طرح یہاں پہ یو کے میں سسٹم ٹھیک ہے نا، تو کوئی بندہ خفا نہیں ہے، ہر ایک کو اپنا حصہ مل رہا ہے، پراپر حصہ مل رہا ہے نا. اب وہ ڈرتے کس چیز سے ہیں؟ یہ یقین کی کمی ہے نا فہیم بھائی، اللہ کے ذات پر یقین کی کمی ہے. ان کو ایک تو یہ یقین نہیں ہے کہ ہم ان امریکن کے بغیر شاید سروائیول کر جائیں. آپ نے باجوہ کی بات نہیں سنی تھی کہ یار ہم نے خان صاحب کو کہا کہ ہمیں پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے تو ان سے ذرا حکمت کے ساتھ بات کریں، یہ اس طرح یکدم سے ایبسولوٹ انقلاب نہیں کرنا چاہیے تھا. ہمیں تو یہ بھی فکر رہتی ہے سب سے زیادہ کہ اگر پیسے یہاں سے نہیں آئے تو کیا کہیں گے. اللہ کی ذات پہ یقین ہے ہی نہیں ہمیں. اور دوسری بات کہ کم ظرف ہے، یہ ان کو چسکے پڑے ہیں. آپ یقین کر لیں کہ اتنی جو ساری زندگی آسائشوں والے ہو جائے تو پھر یہ سختی کی طرف جاتے نہیں. اب یہ بالکل برداشت نہیں کر سکتے کہ کہیں سے حالات ایسے ہو جائے کہ شاید ہمیں بھی اپنوں کے علاوہ دوسروں پہ بھی، دشمن پر بھی ہتھیار اٹھانے پڑے. اس کے لیے تیار ہی نہیں ہے. تو یہ مفادات کا جنگ ہے. متی اللہ بھائی، نیچے کوشچن آیا بڑے زبردست، اور خالد محمود نے ہاتھ بھی اٹھایا ہے. لکھتے ہیں کمپنی خود کور کمیٹی میں موجود ہے، تو چین آف کمانڈ کے بارے میں کیا بات کرتی ہے؟ اچھا، یہ کون سے مطلب کورا؟ اچھا متی اللہ بھائی، عابد بھائی، میں تھوڑا ایک منٹ، میں جو کویسچن ریز کر رہا ہوں نا، اس میں شاید اس کا جواب بھی مل جائے. میرے خیال میں وہ دوسری طرف بات کریں، اس کا بے شک جواب دے دیجیے. آپ اپنی بات مکمل کریں. میرا نیکسٹ کویسچن آ رہا ہے. میں کر اس لیے رہا ہوں کہ یہاں پہ اوسی بھائی خالد محمود بیٹھے ہوئے ہیں. کچھ چیزیں ایسی ہیں ہمارے اکثر دوست اس طرف دیکھتے ہی نہیں. وہ ایک بہت بڑے معرکات ہے جو ریجنل شفٹ میں کہیں نہ کہیں پلے کرتے ہیں. ہمارے دوست سامنے کی چیزیں دیکھتے ہیں، انڈر کرنٹ چیزیں نہیں دیکھتے. تو مجھے تو پتہ ہے کہ آپ کی میری ڈیبیٹس اس طرح کی باتیں چلتی رہتی ہیں،
تو میں نے اس کا ایڈوانٹیج اٹھا رہا ہوں کہ جو ایک تھاٹ پروسیس ہے اس کو یہ لوگ بھی دیکھ سکے جو شاید یہ اس طرح نہیں دیکھتے. تو میرا آپ پہلے سے کنکلوڈ کر لیں. اچھا آپ اس طرح کریں نا، نظر بھی رکھیں نیچے کہ ہاتھ بھی اٹھا رہے ہیں نیچے. چلیں ان کو بھی اٹھا لیتے ہیں. عابد بھائی خالد ہے، خالد ہاتھ اٹھا رہا ہے. خالد تو ادھر ہی موجود ہے نا. کون سے خالد تو بیٹھا ہوا ہے اس کے بیچ میں. وہ اس نے نیچے ہاتھ اٹھایا، کچھ کہنا چاہتا ہے. جی خالد بھائی آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ چلے جی بولو. جی آیان ویلکم، خوش آمدید. اچھا میں یہ کہنا چاہتا ہوں لالا متی اللہ آپ کی بات کے اوپر کہ یہ جو فہیم بھائی نے یا آپ نے بات کی تو اس کو میں تھوڑا سا آگے لے کر چلوں گا. دیکھیں کہ ابھی پارا کافی ہائی ہو چکا ہے، یہ نہیں کہ پارا ہائی نہیں ہوا، ہائی ہو چکا ہے، اور کئی جگہوں پر آزاد پختونستان کے نعرے بھی لگ چکے ہیں، باقاعدہ جھنڈا بھی لگا دیا گیا ہے، اور جھنڈا لگا کر ایک تصویر بنا دی گئی ہے کہ آزاد پختونستان. تو یہ نعرے کیوں لگ رہے ہیں؟ وجہ یہ ہے کہ کمپنی جو ہے تو چین آف کمانڈ کے لوگ کہوں، یا میں پوری افواج پاکستان کہوں، یا پاکستان کی عدالتیں کہوں، جس کو بھی کہوں تو سب کو کہوں، پہلے آپ نے پاکستان توڑا تو بنگلہ دیش بنا، اب کیا آپ خیبر پختونخوا کو توڑیں گے، پھر آپ بلوچستان کو توڑیں گے تو مبارک ہو تمہیں، پھر اپنا یہ پنجابستان بن جائے گا تو پھر نہ رہے گا بانس، نہ بجے گی بانسری. آج دوبارہ سے ایک دفعہ پھر نعرہ لگائے آزاد پختونستان کا. تو یہ نعرہ اسی وجہ سے لگائے کہ وجہ یہ ہے کہ یہ جو غیر ملکی ایجنڈے کے اوپر گئے ہوئے ہیں، اور جن کو غیر ملکی ایجنڈے پر بھیجا گیا ہے ملک توڑنے کے لیے، تو یہ یا تو کمپنی بھی اس میں انوالو ہے، اور اگر کمپنی انوالو نہیں تو پھر کمپنی ان کی سہولت کاری اپنے پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے، ہڈی کھانے کے لیے کر رہی ہے. تو میرا یہ مقصد تھا. باقی نیچے یہ پتہ نہیں کیا نام ہے اس شخص کا، عابد بھائی نے بھی ایک سوال اس کا پڑھا ہے. میں بھی عمران خان انہیں سوال کیا ہے، کمپنی خود کور کمیٹی میں موجود چین آف کمانڈ کی بات کیا کرنی سر، کمپنی ٹکٹ کمپنی ٹکٹ کمپنی دے رہی ہے. تو کون سے ٹکٹ دے رہی ہے جی؟ میں بھی ہوں عمران خان، آپ ہمیں بتا دیں، ہمیں نہیں پتہ ہے، آپ بتا دیں. آپ کو پتہ نہیں کہاں سے کوئی خبر مل جاتی ہے اور آپ آ جاتے ہیں دماغ چاٹنے کے لیے. بھائی نہیں کوئی بات نہیں، ان کے سوال کا جواب بھی مل جائے گا. پہلے جو تھاٹ پروسیس تھا اسے تو تھوڑا سیدھا کرنے دیں. نیچے جس بندے کے دماغ میں جو بات ہوتی ہے وہ تھرو کر دیتا ہے. میں جس چیز کے اوپر بات کرنا چاہتا ہوں اصل اس کو کنکلوڈ کرنے دیں. اچھا متی اللہ بھائی، اوبیسلی خالد بھائی کی بات بھی آپ نے سن لی. آپ شکیل خان کو جانتے ہیں؟ جی کون سی جگہ؟ بریڈ فورڈ میں رہا ہے، ISI کی بڑی ہائی کمانڈ پہ ہے میرے پاس. جی ٹھیک ہے. تو جو ہماری چین آف کمانڈ کے لیے جن لوگوں کو جس نے مینیج کیا تھا وہ شکیل خان تھا. ٹھیک. اچھا. ان کے بورڈ پہ تھا جس میں منظور پشتین اور یہ سارا کہ کیسے ان کو انڈر ڈسپلن آف چین آف کمانڈ کے لایا جائے گا، کیونکہ وہ بھی پختون ہے. تو میری اس کے ساتھ بڑی دوستی، میں کچھ چیزیں ہلکی سی ریویل کرتا ہوں. ٹھیک ہے. اچھا. تو میں صرف سوال میرا یہ ہے کہ اگر پاکستان کی بات کریں تو فوج میں 2 لوگوں کی بہت زیادہ تعداد ہے، یا تو ہمارے پختون بھائیوں کی یا پنجابیوں کی زیادہ تعداد ہے، اور یہ ان کے اپنے گھر کی بات ہے. یعنی انڈر کرنٹ جو پختون فوجی ہیں ان کی فیملیاں جو محسوس کر رہی ہیں، کیا چین آف کمانڈ افورڈ کر سکتی ہے کہ اپنی جو 30% جو میرے پاس فگر ہے کہ 30% فوج میں ہماری پختون کمیونٹی ہے، اور پنجاب 70% یا بلوچستان میں بھی کچھ لوگ ہیں، مکس میچ ہے، زیادہ پنجاب کے لوگ ہیں. تو کیا کیونکہ میں آپ کو پتہ ہے بہت ساری چیزوں کو ہم سب پریوی ہیں، جو ان کی رپورٹیں بھی جاتی ہیں وہ اتنی اچھی نہیں ہیں. تو کیا یہ اتنے بیوقوف ہیں کہ پاکستان کو اس نہج پہ لے جائیں
جیسے خالد بھائی نے کہا کہ جسٹ فور دیر آدھی چٹانکی کی بوٹی کے لیے، اس کے اوپر آپ بات کر لیں۔ فہیم بھائی، یہ جو ڈیم بنتے ہیں ان کے بند ہوتے ہیں نا، جو جیسے توربیلا ڈیم میں ہر جگہ ہے نا، یہ جب جو پانی ہوتا ہے جس کو روک کے رکھا ہوتا ہے، بہت بڑا پانی کو یہ روکتے ہیں تو یہ بہت مضبوط ہوتا ہے، بہت ٹھیک مضبوط ہوتا ہے نا۔ ہر کوئی کہتا ہے، مطلب ہے اس پہ حد کر دی ہوتی ہے کہ بہت مضبوط ہو، لیکن جب یہ ٹوٹ جاتا ہے نا تو پھر پتہ چلتا ہے یہ تو بہت باریک بھی تھا۔ یہ جو کھیل ہم کھیل رہے ہیں نا، ہمارے آرمی والے جو کھیل رہے ہیں، ان کو اگر یہ سخت بھی ہے، یہ لائن سخت بھی ہے اور یہ باریک بھی ہے انتہائی، اگر یہ ٹوٹنے پر آ جائے نا ایک مرتبہ تو پھر یہ ایک دڑام سے گر جاتا ہے۔ لیکن اگر یہ اتنی 70 سال سے ہے تو ہمیں سخت تو لگ رہا ہے، لیکن جب یہ ایک مرتبہ تھوڑی سا یہ ہل جائے نا، تھوڑا سا بھی، تو پھر آپ دیکھ لیں گے، لہٰذا یہ انتہائی وہ آگ سے کھیلنے والی بات ہے۔ جو آپ جس چیز کی طرف آپ پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں نا، یہ بالکل اس طرح ہے۔ یہ بس یہ ہے کہ شروعات ہے، اگر ایک جگہ سے ہو جائے اور ایک مرتبہ لوگ اپنے ارادوں میں کامیاب ہو جائے تو پھر روکنا بالکل مشکل ہوگا۔ ان کا ایسے حالات سے واسطہ پڑا ہی نہیں ہے نا، اور جب پڑھنے لگ جائے تو آپ یقین کر لیجیے بہت مشکل ہوگا۔ تو یہ ان کو پتہ بھی ہے شاید، لیکن یہ بس جب آدمی آنکھیں بند کر لیتا ہے نا اور کہتا ہے میں خود بھی نہیں دیکھتا، مجھے بھی کوئی نہیں دیکھتا، تو اس نے آنکھیں بند کی ہیں لیکن لوگ تو اس کو دیکھتے ہیں نا۔ تو یہ سارا اللہ بس رحم کرے، ہم چاہتے ہیں کہ ایسا کوئی مسئلہ نہ ہو جائے، لیکن یہ اس حد تک گئے ہیں نا کہ اللہ نہ کرے کہ ابھی، کیونکہ وجہ یہ ہے نا، ایک خوش قسمتی ہماری ملک کی ہے کہ جو یہ اس طرح کی سوچ ہے نا، یہ 2-3 جگہوں سے اکٹھے نہ ہو جائے ایسے در لوگ، جس میں درمیان میں وہ بھی لوگ ہو جو چاہتے یہی ہو کہ بھائی ہمیں علاقار مل گئے ابھی اور ان کو استعمال کریں، تو یہ زیادہ مضبوط نہ ہو جائے۔ ادروائز ایک تو یہ ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اگر یہ حد بالکل تجاوز کر جائے اور وہ بدمست ہاتھیوں کی طرح یہ لگے رہے، مقافات عمل ہے، پھر اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے بھی ان کو جو ڈیل دی گئی ہے اس کو بھی اگر وہ کھینچ لے پھر تو کوئی نہیں روک سکتا۔ تو یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا نا کہ یہ سمجھتے یہ ہے کہ جو سویلین ہے یہ بالکل بے وقوف ہے، حالانکہ آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں کہ سب سے بڑا بے وقوف ہوتا ہے جو دوسروں کو بالکل بے وقوف سمجھتا ہے نا۔ اب سمجھدار لوگ وہ ہوتے ہیں جو دوسروں کو بھی اسی نظر سے لیتے ہیں کہ نہیں، ان میں بھی سمجھ بوجھ ہے اور شاید یہ مجھ سے زیادہ جانتے ہو۔ تو یہ حد سے زیادہ خرمستیاں اور طاقت کا مظاہرہ اور حد سے زیادہ بے وقوف ہونا، دوسروں کو بے وقوف سمجھنا، یہ بہت خطرناک ہوتا ہے۔ تو اللہ جی نہ جی، کرے، اللہ نہ کرے، لیکن آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ میں آپ نے بتا دیا نا کہ منظور پشتین اور ان لوگوں کو انہوں نے تقریباً 100% انہوں نے کنٹرول کر لیا۔ محسن داوڑ کو بھی حکومت میں لے کے آئے، اور یہ منظور پشتین یہ ایک ہی لوگ ہیں، تو انہوں نے ان کو کنٹرول، اگر وہ کنٹرول میں نہ ہوتے، وہ ان کی طرف نہ ہوتے، اور آج تحریک انصاف والوں کا بھی، کیونکہ پھر تحریک انصاف والے نوجوانوں کا بھی کہ یہ تو ٹھیک جا رہے ہیں، لیکن ہوا کیا کہ اس سے پہلے انہوں نے کنٹرول کر دیا، وہ ان کی حکومت میں چلے گئے، تو آٹومیٹکلی یہاں پہ جو ہمارے بچوں کا، جو نوجوانوں، آواز نہیں آ رہی جی۔ متی بھائی آپ کی آواز کٹ گئی ہے، میرے خیال میں ان کا فون آ گیا ہوگا۔ السلام علیکم سارے کو جی، فہیم بھائی السلام جی، علیکم، خرم بھائی وعلیکم السلام۔ اوسی بھائی، خالد بھائی، سب کو السلام علیکم، ڈی ایف ٹی بھائی۔ تو یہ جو اچھا السلام علیکم جی۔ یاسین ملک صاحب، جی سر السلام علیکم۔ یاسین ایک بھائی منٹ، السلام علیکم، ویلکم ہو گیا سر، میرے خیال میں متی اللہ کا فون آ گیا، وہ نیچے گر گئے۔ یاسین بھائی ویلکم ہو گیا، اگر کوئی بات آپ نے کرنی ہے پھر اس کے بعد خرم بھائی کو لیتے۔ میرے خیال روٹیٹ کریں گے سر، کیونکہ جو ہے نا وہ دو باتوں پہ بات نہ کریں اور روٹیٹ کریں بات۔ جی جی، حکم کریں۔ یاسین ملک صاحب السلام علیکم۔
یسین ملک میرے بھائی السلام علیکم، میوٹ کھولیں، اپنا تعارف کروائیں، اور اس کے بعد عابد بھائی مانی جٹ کو لے لیں، صبح سے بیٹھے ہوئے انہوں نے کوئی بات بھی نہیں کی، تقریباً میرا خیال ہے 1.5-2 گھنٹے ہو گئے ہیں۔ وہ بلال بھی چلا گیا، اسی لیے بلال نے بھی ہاتھ اٹھایا ہوا تھا نیچے سے اور کوئی دیکھ ہی نہیں رہا۔ یسین ملک صاحب اگر آپ نے مائک نہ کھولا تو پھر مجبوراً آپ کو نیچے اتارنا پڑے گا سر۔ ہیلو یسین ملک صاحب، ایک دو جی وعلیکم السلام۔ جی ملک صاحب، ہاں بھائی کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہو؟ خیر خیریت ہے سر، تعارف کراؤ اپنا سر تاکہ پھر آگے جائیے۔ دبئی سے بول رہا ہوں۔ دبئی سے بول رہے ہیں؟ ہاں جی۔ چلے ٹھیک ہے، کچھ کہنا ہے سر؟ پی ٹی آئی سے ہیں یا کہ کوئی اور آپ کی جماعت ہے؟ پی ٹی آئی سے۔ چلے ٹھیک سنتا ہے ہے، باقی میں کچھ نہیں کوئی کرتا۔ کوشچن ہے ہمارے لیے یا کوئی کوشچن کریں گے؟ نہیں نہیں کوئی نہیں ہے، بس آپ کرو میں سنتا ہوں۔ میرے خیال میں آپ کے پاس شور زیادہ ہے، آپ سنیے ٹھیک۔ جی مانی جٹ یار، آپ بڑی دیر سے بیٹھے ہوئے۔ جی السلام علیکم اللہ وعلیکم وبرکاتہ۔ کوئی السلام، بات کیا حال ہے بیٹا، ٹھیک ہو؟ اللہ کا شکر ہے، ہم ادھر سیکھنے کے لیے آتے ہیں، کوئی بات نہیں ہے، بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی ایشو نہیں ہے۔ ابھی میرے صرف 2 سوال ہیں، اسی بھائی بھی ہیں، فہیم بھائی بھی ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، تاکہ ہم دن کو بھی بات پھر اس ٹاپک کے لے کے چل سکیں۔ جو کچھ ابھی ہو رہا ہے آزاد امیدواروں کے آزاد امیدوار کے اوپر ہم اب الیکشن لڑیں گے، کیا یہ ہم اس طرح اپنی پارٹی کو مینج کر سکیں گے؟ ایک سوال یہ ہے میرا۔ دوسرا کہ یہ جو ابھی پاکستان میں پی ٹی آئی کی جو کور کمانڈر یا لیگل ٹیم ہے، کیا یہ لگتا نہیں ہے کہ انہوں نے جو پلان بی کیا ہے یہ نہایت ہی ناقص کارکردگی تھی؟ اس سے بہتر نہیں تھا عالم وہ جو ناصر عباس ہے اس کی پارٹی کو کر لیتے، اور اس کے اوپر جو ابھی کمپنی نے یہ ہماری پی ٹی آئی نظریاتی کے ساتھ کیا تھا، ناصر عباس کے ساتھ یہ سب کچھ کرنے کے لیے ان کو کوینسیکوینسی برداشت کرنے پڑتے تھے، تو وہ ادھر یہ چیزیں نہ ہوتی۔ یہ 2 میرے کویسچن ہیں۔ اچھا اس طرح کرو نا، اوسی بھائی آپ جواب دیں نا، پھر اس طرح روٹیٹ کرتے ہیں، پھر آگے چلتے ہیں، کیا خیال ہے؟ جی بالکل ایسا ہی ہے، فہیم بھائی بھی بیٹھے ہیں، بہتر جواب دے سکتے ہیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ وہ فہیم بھائی جو ہے نا سر، وہ لاسٹ میں سب جی آپ سب کا جو سوال کا جواب وہ دے دیں، مجھے بھی پتہ ہے وہ بیٹھے ہوئے سر۔ جی وہ بالکل ڈار صاحب کو پکڑ کے فوجیوں نے ٹھڈے مارے ہیں، تو ڈار صاحب نے جن پہ تکیہ تھا وہی پتے ہوا دینے لگے، تو فوجیوں کے ٹھڈے برداشت کرنا تو ظاہر ہے عام جو چوری کھانے والے مٹھو ہیں ان کے بس کی بات نہیں ہوتی مانی بھائی، تو ظاہر ہے پھر فوج با مقابلہ مٹھو تو پھر فوج ہی جیتے گی، تو یہ تو جواب ہو گیا نا اس کا، یہ جو بھاگ گیا ہے ڈار کو، ویسے ہی ڈار تو بڑے باکمال لوگ ہوتے ہیں نا جو ڈار ہوتے ہیں، تو ایک تو یہ ہو گیا نا۔ دوسرا ہم نے یہ کہا جی کہ وہ ان کے ساتھ جانا چاہیے تھا ناصر عباس صاحب کے ساتھ، وہ بڑے اسٹرانگ ان کی نظریات ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ دے آر بیکڈ بائی ایران، یعنی جو ایرانین پراکسی ہے پاکستان میں، وہ کسی نہ کسی طور پہ اس کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، تو وہ جو آپ کی یہ کرائے کی فوج ہے اس سے، یعنی کہ چونکہ اس کرائے کی فوج کے کسی نہ کسی طریقے سے جو مفادات ہیں وہ سٹرائک کرتے ہیں ایران کے ساتھ، تو وہ لاجیکلی بنتا ہے ان کے ساتھ اتحاد، یعنی وہ کھڑے ہو جائیں گے، یعنی یہ میری رائے ہے۔ تو باقی فہیم بھائی آپ نے بڑا اچھا انیشیٹ کیا ہے یہ ٹاپک، اس کو آپ لے کے چلیں، تو اس میں کچھ نئی ڈیولپمنٹس ہیں تو اس پہ ہم بات کریں گے۔ یہ جو آپ نیکسس ہے آپ کا چائنا، رشیا، افغانستان، جو باقی ریجن ہے، اس میں کچھ نئی ڈیولپمنٹس ہیں تو اس پہ ہم پھر بات کریں گے، آپ لے کے چلیں اس کو۔ جی اوور ٹو یو۔ عابد بھائی آپ روٹیٹ کر لیں خرم بھائی کو، تو میں اس کے بعد جواب لیتا ہوں۔ آپ لاسٹ پہ، میرا دل تھا سر آپ لاسٹ پہ جواب دیں گے، سب سے لاسٹ میں، کیا خیال ہے؟ ٹھیک ہے، اسی لیے میں نے کہا نا آپ روٹیٹ کر لیں، باقی لوگوں کا پوائنٹ آف ویو لے لیں۔ جی خرم بھائی۔
अस्सलाम वालेकुम जी सारे। सबसे पहले अच्छा क्वेश्चन क्या चल रहा था जो ये रशिया और जो उसी भाई ने कहा, फहीम भाई ने एक एंगल दिया था? नहीं, मानी अपना क्वेश्चन पहला और दूसरा बताओ इन्हें, खुरम भाई को। खुरम भाई मेरा ये सवाल था कि एक तो जो अभी आज़ाद उम्मीदवार, अगर हम इलेक्शन लड़ते हैं आज़ाद उम्मीदवारों के ऊपर, तो ये तो बहुत मुश्किल हो जाएगा कि हम सबको एक साथ, क्योंकि बाद में तो बहुत बड़ी मंडी लग जाएगी आज़ाद उम्मीदवारों के ऊपर। दूसरा कि जो अभी हम गए हैं, जो ये नज़रियाती PTI नज़रियाती के ऊपर, ये जो हमारे डार साहब थे, हालांकि ऐसे हम शाम पहले बहुत देख चुके हैं अपनी टीम के अंदर, जो कि फौजियों के सामने लेट गए हैं। ठीक है, हमें नहीं चाहिए था कि अल्लामा नासर अब्बास के साथ हम जाते, तो मेरा नहीं ख्याल कि फौजी उनके सामने खड़े होते, या वो अगर खड़े भी होते तो बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसी उनको बर्दाश्त करने पड़ते। मेरी ये अपनी ज़ाती राय ये है कि हमें उनके साथ जाना चाहिए था। अगर हम नहीं किए तो ये गलती की है या ये मिसगाइड किया गया है हमारी पार्टी को, ये डार साहब के साथ जाके। जी उसमें फिर ना जो ओसी भाई ने बात की ना, वो फिर सेक्टेरियन एंगल आ जाता। अगर वो उसको लेते ना तो फिर जो हमारे जो सुन्नी भाई हैं या जो अहले सुन्नत वल जमात के हैं, वो एक डिफरेंट एंगल आ जाता। वैसे ले लेना चाहिए था, आपकी बात सही है कि एक इनका प्लस पॉइंट होता, लेकिन वो डार साहब भी मेरे ख्याल से फैंटी शैंटी लगी है, तो उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी थी। और जो दूसरी आपने बात की ना उसकी, क्या कहते हैं, जो आज़ाद उम्मीदवार की, आज़ाद उम्मीदवार तो बिल्कुल ऐसा ही है जी। एक तो सबसे पहले PTI वाले बताएंगे कैसे जी कि क्योंकि हर आज़ाद का डिफरेंट एक निशान होगा, तो वो एक एज अ पार्टी एक निशान को बताना तो इम्पॉसिबल होगा। हर बंदे का हर हलके में डिफरेंट होगा, लोग उसे कंफ्यूज होंगे, और आराम से वो अगर वो जीत भी जाते हैं तो मैनेज हो जाएंगे आराम से। और सेकेंडली जो बात है, मैंने एक और बात सुनी थी किसी जगह पे, कि अगर आप ना वोट पे 2-2 ठप्पे लगाएं ना, मतलब कि 2 दफा ठप्पे लगाएं, तो वो वोट जो है मेरा ना, ख्याल है क्वेश्चन पे रहे ना। हाँ जी वही बात कर रहा हूँ। वो ना एक और आइडिया आया था कि वो वोट ना रिजेक्ट हो जाता है, और अगर वो वोट रिजेक्ट हो जाए ना, और अगर उसकी रिजेक्शन की जो है, क्या कहते हैं, जो अगर 40% हो, 40% वोट ऐसे हों जो रिजेक्ट हो जाएं, तो वो इलेक्शन नल एंड वाइड हो जाता है। ये भी एक थ्योरी चल रही है, आई डोंट नो कि कितनी सही है या कितनी गलत है, लेकिन मेरा ख्याल है कि आपके 2 सवालों का जवाब मैंने दे दिया शायद। अब आगे चलते हैं। जी खालिद भाई। जी सबसे पहले तो खुरम भाई आपको एक बार फिर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम खालिद भाई। मानिश हो रही मेरी जान, आपको इतना इंतज़ार करना पड़ा, और आखिर में आपने बड़े ज़बरदस्त सवाल 2 रखे। पहला जो सवाल आपने रखा, गालिबन अगर मैं भूला नहीं तो भूल ही गया हूँ। उनका सवाल था, एक तो वो जो उन्होंने पेट्रियट, जो दूसरी पार्टी नहीं थी PTI नजर आती, तो वो कह रहे थे कि वो जो दूसरे अलामा साहब हैं जो शिया सेक्ट के हैं, उनको रख लेते तो एक अच्छा होता। और दूसरा उनका सवाल ये था कि आज़ाद उम्मीदवार जब वो जीत भी जाएंगे तो वो आराम से मैनेज हो जाएंगे। गुड। अच्छा, सबसे पहले दूसरे सवाल का जवाब देता हूँ, आज़ाद उम्मीदवार का। मुझे याद आ गया, आपने जो दूसरा सवाल पूछा है कि डिफ़िकल्ट होगा या किस तरह। डिफ़िकल्ट नहीं होगा इंशाल्लाह, इतना मुश्किल नहीं होगा। सिर्फ एक वो क्या कहते हैं कि अनाउंसमेंट की देर है, सोशल मीडिया का दौर है, और सिर्फ अनाउंसमेंट होनी है कि ये निशान है और ये उम्मीदवार है। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो लोग जोक दर जोक वोट के लिए निकलेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है, तो मुश्किल कोई नहीं है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि आज़ाद उम्मीदवार, इसमें कुछ काली भेड़ें मौजूद हैं जो कि देखें, जिस तरह के अभी टिकट भी दे दिए गए, वो आज सुबह एक टिकट वापस लिया गया NA61 जेलम का, जो कि टोटली मुस्लिम लीग नून का एक कारकुन था, उसको टिकट दे दिया गया था। तो ये एक टिकट वापस आज लिए गए, मेरा ख्याल है चंद टिकट वापस लिए गए, और मैंने एक न्यूज़ भी ब्रेक इधर की, और उसको 2 ऐसे बंदों ने सेकंड किया कि जो काफ़ी इन्फॉर्मेशन रखते हैं, तो मुझे भी इन्फॉर्मेशन वही मिली थी, लिहाजा मैं उस बात के ऊपर नहीं जाता, सीधा इसी पर आता हूँ। मुश्किल ये होगी
کہ اگر آزاد حیثیت سے ہم الیکشن لڑے تو سب سے پہلے ہمارا جو نقصان ہے تو وہ 38 to 40 نشستیں ہوتی ہیں جو کہ مخصوص نشستیں ہوتی ہیں، ان سے ہمیں ہاتھ دھونا پڑے گا۔ تو سب سے پہلی ہماری ویکنس یہ ہے، کمزوری یہ آزاد حیثیت سے الیکشن لڑنے کی کہ 40 سیٹیں ہم پہلے ہی گنوا کر بیٹھیں گے، 40 سیٹیں ہمارے پاس نہیں ہوں گی۔ دوسری بات جو آپ نے کی میری جان کہ جس طرح اس کو ڈار کو یا جو بھی تھا اس کے ساتھ جانے سے بہتر یہ تھا کہ ناصر نہیں، اس سے زیادہ بہتر یہ تھا کہ اپنا کیا کہتے ہیں وحدت المسلمین کے ساتھ چلے جاتے، ناصر حامد صاحب کے ساتھ، یا پھر شیرانی گروپ کے ساتھ اگر چلے جاتے تو وہ بہت بہتر تھا۔ تگڑا گروپ تھا اور دونوں تگڑے تھے اپنی جگہ پر، نہ تو ان کی طرف کوئی دیکھ سکتا تھا نہ ان کی طرف کوئی بات کر سکتا تھا۔ یہ اسٹیبلشمنٹ کی میں بات کر رہا ہوں، کیوں کہ جو خالد میرا خیال ہے شرانی گروپ کے ساتھ ہو گیا سر، ابھی تک نہیں ہوا ہے جی عابد بھائی۔ تو اگر شیرانی گروپ کے ساتھ یا وحدت المسلمین کے ساتھ چلے جائیں گے تو بہتر رہے گا۔ وجہ یہ ہے کہ میں خود ایک دینی ادارے سے پڑھ کر آیا ہوا ہوں اور ان دینی جماعتوں کی طرف اسٹیبلشمنٹ کا باپ بھی آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھ سکتا۔ وجہ یہ ہے کہ یہ جس وقت دینی جماعتیں اپنا کارڈ کھیلنا شروع کرتی ہیں، مذہب کارڈ نہ، تو وہ پھر پورے پاکستان میں ہلچل مچ جاتی ہے اور مرد تو مرد، عورتیں بھی باہر نکل آتی ہیں کہ ہمارے اسلام کے اوپر حملہ ہو گیا ہے۔ انہوں نے اسلام کو اس طرح استعمال کرنا ہے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں، یہ شروع سے استعمال کرتے رہے۔ تو اگر ان کے ساتھ چلے جائیں تو بڑا زبردست ہوگا، کیونکہ دونوں مضبوط ہیں اور دونوں آنکھ میں آنکھ ڈال کر بات کرنے والے ہیں، چاہے وہ مولانا شیرانی ہوں، چاہے وہ جناب حامد صاحب ہوں اپنا وحدت المسلمین کے۔ ایک کا نشان تسبیح ہے اور غالباً دوسرے کا نشان ہے خیمہ، تو اگر ان کے ساتھ چلے جائیں تو اور بہتر ہوگا۔ اور رہی بات دوسری جو پہلی اس کا میں نے جواب دے دیا۔ باقی میں یہاں پر اس بروڈ کی وساطت سے شرف افضل مروت کا ایک بار پھر شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ اس نے آج ایک بار پھر ہمیں بچا لیا، ورنہ یہ جو 2 دفعہ فیصلہ ڈیلے ہوا تھا، میں فہیم بھائی آپ بھی آئے نئے جڑے ہیں تو مانی جٹ بھی، تو اب مانی جٹ کی انفارمیشن کے لیے بتا رہا ہوں کیونکہ انہوں نے صبح بات کرنی ہے۔ تو میری جان یہ 2 دفعہ جو فیصلہ ڈیلے ہوا ہے، ایک دفعہ بھی ٹائم دیا گیا، دوسری دفعہ بھی ٹائم دیا گیا، تو دراصل یہ تحریک انصاف کے چیئرمین کو اور قیادت کو مینیج کرنے کی ایک کارستانی تھی، تاکہ کسی نہ کسی طریقے تحریک انصاف کی قیادت کو مینیج کر لیا جائے اور کچھ سانپ تحریک انصاف کے اندر گھسیڑ دیے جائیں اور وہ جا کر ٹکٹس وغیرہ دے دیں۔ یہ تو شرف افضل مروت گئے، خان صاحب سے ملاقات کی اور پھر شرف افضل مروت نے آ کر خان صاحب کا 2 ٹوک میسج سنایا اور اس وقت یہ پھر پلان بدلے، پھر دوبارہ یہی بات ہوئی اور پھر دوبارہ جب قیادت کو آن بورڈ لیا گیا تو یہ اس کو ریجیکٹ کر دیا گیا کہ نہیں، آپ بلا لیتے ہیں تو لے لیں، ہمیں بلا نہیں چاہیے لیکن ہم کسی چیز پر کمپرومائز نہیں کریں گے۔ تو یہ بڑی زبردست بات ہو گئی جی۔ آنند بھائی ایک چھوٹا سا ادھر ایڈ کر دے کہ ابھی بھی ان دونوں جو جماعتوں کا آپ بول رہے ہیں، شیرانی گروپ اور دوسرے کا، اتحاد ہو سکتا ہے؟ ہم ایک الیکشن پہ پھر ایک یعنی کہ نشان پہ الیکشن لڑ سکتے ہیں پھر؟ بالکل ہو سکتا ہے جی، بالکل ہو سکتا ہے۔ چند دن رہتے ہیں، ایک دن یا 2 دن، اتنا ٹائم رہتا ہے۔ لیکن یہاں پر اگر میں یہ بات کروں کہ ان کو اگر پہلے ہی پتا تھا سارا کچھ، تو میرا خیال ہے کہ قیادت کو ستو پی کر سونا نہیں چاہیے تھا، دوسری پارٹی رجسٹرڈ کروا لینی تھی پہلے ہی۔ اوور ٹو یو جی۔ ہاں جی شکریہ جی۔ جی بی ایف ٹی بھائی السلام علیکم۔ بی ایف ٹی بھائی میوٹ کھولیں۔ بی ایف ٹی بھائی ہمارا خیال سو گئے۔ یاسین ملک صاحب آپ کچھ جواب دینا چاہیں گے؟ یاسین ملک صاحب، یاسین ملک صاحب نہیں؟ اوکے جی۔ جی متی اللہ جان آئے نے بیٹا سوال کرنا ذرا ان سے دوبارہ۔ متی اللہ جان آپ اگر سوال سن لیں تو ان کا اگر جواب دے دیں، پھر ہم جائیں گے اپنے فہیم بھائی کے پاس۔ میں نے یہ سوال کیا تھا متی بھائی کہ ہم جو ابھی آزاد اگر الیکشن
یہ بہت مشکل نہیں ہو جائے گا، کیونکہ ادھر وہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں، بعد میں تو منڈی لگ جائے گی جو کہ محنت کرنا بہت مشکل ہو جائے گا. اور ویسے بھی لوگوں کو ہر ایک نشان کے اوپر الگ جو ہے نا وہ بتانا، اور وہ مطمئن ہوں گے نہیں ہوں گے ہمارے جو نظریاتی ووٹ ہیں. دوسرا میں نے یہ کہا تھا کہ ہمیں ناصر عباس صاحب کے ساتھ نہیں جانا چاہیے، ہاتھ کرنا نہیں چاہیے تھا، ڈار سے بہتر وہ آپشن نہیں تھا. شکریہ. اچھا، ایک تو خالد بھائی نے بھی اس کا جواب دے دیا کہ یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ دیکھو بلدیاتی الیکشن بھی اسی طرح ہوتے ہیں نا، زیادہ تر مختلف ہوتے ہیں ان کے. اب بھی ہم نے بلدیاتی الیکشن جو لڑے تھے نا، تو بیٹ کے نشان سے زیادہ تر کے پی کے میں لوگوں نے نہیں لڑا تھا، سارے اپنے ویسے لیے تھے، مختلف نشانات لیے تھے. تو یہ مینج ہو سکتا ہے، یہ بات مشکل نہیں ہے. تھوڑا سا ہمیں، کیونکہ ہمارا ووٹر بھی زیادہ تر جو ہے نا وہ الحمدللہ ایجوکیٹڈ بندے ہیں، اور پھر لوگوں کو سمجھا بھی، اگر اور لوگ ہیں تو سمجھا بھی سکتے ہیں. ہمارے پاس ٹیم اچھی ہے، اس طرح تگڑی ٹیمیں ہوتی ہے. تو یہ انشاءاللہ یہ مینج ہو جائے گا. اب جو اصل سوال ہے، دو سوال ہے. ایک خالد بھائی نے اس کے بارے میں بتا بھی دیا کہ جو سیٹس ہے نا، جو 40 یا 38 سیٹس ہے. میرا تھوڑا سا اس میں یہ ہے کہ لاسٹ ٹائم اس طرح ہوا تھا کہ جب یہ آزاد بندے کسی دوسری پارٹی میں، ایون تحریک انصاف میں جب یہ شامل ہوئے نا، تو یہ ریزرو سیٹیں ان کی شمولیت کی وجہ سے ہمارے بڑھ گئی. پھر تو اب بھی اگر ایک ساتھ یہ پھر ہم استعمال بھی اسی طرح کریں گے. آج بھی یہ آپ نے اگر دیکھا ہوگا تو انہوں نے کہا کہ اسمبل لیا ہے لیکن ہم سے، لیکن پارٹی کو ختم نہیں کیا گیا ہے، مطلب پارٹی کا لازم نہیں ہے ہماری. تحریک انصاف اپنی جگہ ہے. تو ہوگا یہ کہ شروع سے جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو کوشش کریں گے، وہ بھی ابھی سے کوشش کریں گے کہ بندوں کو اٹھا لے، ان کو پریشرائز کرے، پھر ان سے یہ کمپرومائز لیا جائے ابھی سے کہ بھائی ہم آپ کو الیکشن لڑنے دے رہے ہیں، کچھ کہیں گے بھی نہیں، ہم آپ کی مدد بھی کریں گے، لیکن پاس ہو کے آپ ہمارے پاس شامل ہو رہے ہیں ہم کو. لیکن تحریک انصاف بھی یہ کریں گے کہ جس بندے کو ابھی سے وہ فارم بھر دیں گے، ابھی سے ان کو سے وہ سارے ہیلپ وغیرہ لے لیں گے، کہ اب وہ صرف تاریخ ڈالنے کی بات ہوگی کہ آپ جو ہے نا، آپ تحریک انصاف کے بندے ہیں، آپ اسی پارٹی میں شامل ہوں گے. کیونکہ آزاد کے لیے آپ کو پتہ ہے قانون یہ ہے کہ ان کو اگر کسی پارٹی کے پاس جانا ہوتا ہے تو وہ ٹائم ہوتا ہے کہ اتنی ٹائم میں آپ شامل ہو جائیں. تو ایک تو میرا یہ ہے، میں کلیئر نہیں ہوں، خالد بھائی سے بھی میرا در یہ ہے، اور فہیم بھائی سے بھی ہے، کہ میرے ذہن میں یہ ہے کہ جو 38 یا جو ریزرو سیٹیں ہیں نا، اس پہ بھی اس کی سیٹیں ہمارے پاس آ سکتی ہے، میرا یہ خیال ہے. پر فہیم بھائی بھی ذرا میں بھی خود چیک کر لوں گا. اور ایک اور یہ جو آپ کا سوال تھا، خرم بھائی نے بھی اس کا بہت اچھا جواب دے دیا کہ علامہ ناصر عباس صاحب کے پاس ہم جائیں. میرا خیال ہے ان کے کوئی مسئلہ ہے. جی خالد بھائی آپ نے ہاتھ اٹھایا تھا، اس کے بعد پھر ہم فہیم بھائی. جی عابد بھائی، زبردست متی بھائی نے اس کے اوپر روشنی ڈالی، اور وہ میں متی بھائی کی بات کو آگے ہی لے کر چلوں گا. جس طرح متی اللہ میرے بھائی نے بات کی تو 110% میں ان کی بات کو سیکنڈ کرتا ہوں. وجہ یہ ہے کہ ابھی اس کے اوپر بات چل رہی ہے، جو متی بھائی ابھی بات کہہ رہے ہیں کہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف اپنے انتخابی نشان کے اوپر الیکشن لڑی تھی، اور اس کے ساتھ آزاد امیدوار جڑے تھے. ہم آزاد امیدواروں کے ساتھ نہیں جڑے تھے، آزاد امیدوار پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جڑے تھے، جس کی وجہ سے سیٹیں بڑھ گئی تھیں. اب کیا ہوگا؟ اب اس طرح ہوگا جس طرح میں نے حامد رضا کی بات کی یا کہ مولانا شیرانی کی بات کی. جس وقت ہم برسر اقتدار آ جائیں گے، ہمارے آزاد کینڈیڈیٹس جس وقت ان کے ساتھ مل جائیں گے، اگر خدا نہ کرے کہ یہ آزاد ہوں، اللہ کرے گا کچھ نہ کچھ اچھا ہی فیصلہ ہوگا. پیوستہ شجر سے امیدیں بہار رکھ، ذرا زرخیز ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساکی. تو انشاءاللہ دیکھتے ہیں آگے چل کر کے کیا ہوتا ہے. اگر آزاد حیثیت سے ہم الیکشن لڑتے ہیں
تو پھر کیا ہوگا, ہم نومینیٹ کر دیں گے, مثال کے طور کے اوپر وحدت المسلمین کو ہم سامنے نومینیٹ کر دیتے ہیں کہ چلیں جی ہم ان کے ساتھ ہلاک کر رہے ہیں, ٹھیک ہے جی. جس وقت ہم ان کے ساتھ ہلاک کریں گے تو ان کی جو آزاد حیثیت کے ساتھ سیٹیں ہوں گی وہ بڑھ جائیں گی. اگر ان کو 2 یا 3 یا 5 اس طرح کے جو ان کے الیکٹڈ ممبرز ہیں ان کی وجہ سے کیونکہ کم ہی ہوں گے تو ان کو کم سیٹیں ملنی ہوں گی, تو جس وقت تحریک انصاف کے جتنے بھی آزاد امیدوار جو کہ آزاد حیثیت سے الیکشن لڑ کے آئیں گے ان کے ساتھ مل جائیں تو تب وحدت المسلمین ہو یا جمعیت علماء اسلام شین ہو, شیرانی گروپ, تو ان کی اکثریت بڑھ جائے گی اور اس بابت میں ان کی سیٹیں بھی بڑھ جائیں گی, جو 40 ہیں یا 38 بنتی ہیں, 35 بھی ہوتی ہیں, 28 بھی ہوتی ہیں, تو وہ بڑھ کر ان کے ساتھ آ جائیں گی. لیکن وہاں پر ایک اور چیز ہے جو کہ جس کا ڈر ہے کہ یہاں پر ایمان نہ بیچے جائیں. کیوں کہ یہ ریت چل رہی ہے پاکستان میں اور 76 سالوں سے کہ یہاں پر ایمان کے سودے ہو جاتے ہیں, ضمیر بک جاتے ہیں, ضمیر فروشوں کا ڈر ہوتا ہے. اگر پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان جس طرح کے پہلے آپ نے دیکھا ہے کہ جو جتنے بھی کارکن تھے ان کے اوپر قدغنیں ہوتی ہیں کہ وہ کسی اور پارٹی کو ووٹ نہیں کر سکتے, لیکن آزاد امیدوار آزاد حیثیت سے کسی وقت بھی اپنا ضمیر بیچ کر اپنا سودا کر کے طریقے عدم اعتماد لا سکتے ہیں. تو یہ تھوڑا سا خدشہ رہے گا کیونکہ ان کے اوپر کوئی پہرے داری نہیں ہوگی, کوئی قدغن نہیں ہوگی, کوئی ریسٹرکشنز نہیں ہوں گی کہ وہ اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کریں. اور رہی بات دوسری کہ یہاں پر اگر وحدت المسلمین کے ساتھ ہوتا ہے یا جمعیت علماء اسلام شین کے ساتھ اگر ہمارا اتحاد ہوتا ہے تو اس وقت پھر وہ کیا کریں گے کہ وہ نومینیٹ کریں گے تحریک انصاف کے کارکن کو, کوئی بھی ہو, تحریک انصاف کی قیادت کو پرائم منسٹرشپ کے لیے. تو وہاں پر ہم جا کر اپنے مقاصد حاصل کر سکیں گے. جس وقت ہم الیکٹڈ ہو جائیں گے, تحریک انصاف کا بندہ پرائم منسٹر ہو جائے گا, تو ان کے پاس پھر اختیارات ہوں گے کہ وہ اسمبلیاں توڑ کر دوبارہ الیکشن بھی کروا سکتے ہیں اور بہت کچھ پھر ہو سکتا ہے. اس ضمن میں ہمیں کچھ تھوڑی سی امید کی کرن نظر آ رہی ہے, لیکن اس کے لیے ایک طویل منزل ہے جس کو ہمیں طے کرنا ہے. فرسٹ آف آل ہمیں الیکشن کا انتظار کرنا ہے, پھر اس کے بعد آگے دیکھیں کہ قیادت کیا فیصلہ کرتی ہے. میں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اللہ اپنے حبیب محمد مصطفیٰ وجہ تخلیق کائنات کے طفیل عمران خان کو جلد از جلد ہمارے درمیان لے کر آئے تاکہ کم از کم یہ ہمارے شکوک و شبہات جو ہیں یہ دور ہوں, اور یہ جو طرح طرح کے سوال اٹھائے جا رہے ہیں کہ اس جانبداری کے اور یہ جو سسٹم بن رہا ہے جس طرح سیکریٹریٹ کو قبضے میں لے لیا جاتا ہے یا اس طرح, تو اس طرح کے شکوک و شبہات سے ہمارے اذہان ہمارے دماغ خالی ہوں اور ہم ایک سمت کسی نکر جا کر کوئی فیصلہ کرنے کے قابل ہوں. ابھی تک تو سامنے تو فی الحال میں اگر اس طرح کہوں, مایوسی میں نہیں پھیلانا چاہتا, لیکن سامنے مجھے اندھیرے کے سوا کچھ نظر نہیں آ رہا. سامنے فی الحال مجھے اندھیرا ہی نظر آ رہا ہے. اللہ پاک اپنے حبیب کا صدقہ یہ اندھیرے ختم کرے اور روشنی کی کرنیں ہمیں نظر آئیں. جی اوور ٹو یو متی اللہ بھائی. متی اللہ بھائی آپ نے اگر کچھ کہنا تو ٹھیک ہے, نہیں تو میں پھر سیدھا ہی فہیم بھائی کے پاس جانا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے چلیں فہیم بھائی. میں صرف اتنا ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ خالد بھائی میرا یہ جو بالکل ابھی ہمارے سارے ساتھی یہ سمجھتے ہیں نا, بعض لوگوں کا خیال ہے کہ بالکل یہ جو ہم باہر ہو گئے ہیں جو ریزرو سیٹ ہیں, تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم باہر نہیں ہوئے. راستہ ہے جو آپ نے بتا دیا نا, میں نے بھی وہی بتا دیا کہ اس طرح اسی طریقہ کار یہی ہے بالکل, لیکن ہم باہر نہیں ہوئے ہیں. لیکن یہ شیرانی صاحب کا جو گروپ ہے نا, آپ نے ایک بات بتائی کہ یہ جو اسلامی پارٹیاں ہوتی ہیں نا, یہ اسلامی کارڈ کھیلتے ہیں اور یہ اسٹرانگ ہوتے ہیں. آپ کی بات بالکل صحیح ہے. یہ کچھ بھی نہیں ہوتا اگر مولانا فضل الرحمان یہ لوگوں کو مدارس کے بچوں کو نہیں لے کے آتے تھے نا, کیونکہ ان کے پاس کوئی ان کا حل نہیں ہے, ان کا کوئی حل نہیں ہے ان کے پاس. پھر تو آپ کی یہ بات بالکل 100% صحیح ہے کہ ہمارے پاس, اور یہ جو مولانا شیرانی صاحب ہے اور ان کے ساتھ مولانا شجاع الملک ہے یہاں ہمارے مردان کے ہیں, اور گل نصیب شاہ صاحب ہے, یہ بندے بہت ہی اچھے بندے ہیں اور یہ بکنے والے بھی نہیں ہیں, یہ ٹھیک ٹھاک بندے ہیں. اور میرا پورا یقین. ایک منٹ کا جواب دے دوں مٹی بھائی کو.
ایک نہیں نہیں سیکنڈ نہیں 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 نہیں، ایک آپ سیکنڈ رہنے خرم دیں، اب بھائی، سیدھا میں فہیم بھائی کے پاس جی جاؤں گا. فہیم جی بھائی کے خالد پاس چلتے ہیں. لالا میں انہی میں درجہ چارم کر کے آیا ہوں، میرے پاس صرف یہ لائسنس نہیں ہے، میں کرین شیب ہوں، باقی درجہ چارم میں ان میں سے کر کے آیا ہوں. مجھے ان کی رگ رگ کا پتہ ہے کہ یہ کہاں پر کیا کارڈ کھیلتے ہیں. ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اچھا جی فہیم بھائی، اوور ٹو یو سر. اچھا پہلے تو خرم بھائی ڈبیٹ میں نئی چیز نہ ڈالا کریں، ڈبیٹ کے ساتھ رہا کریں، تاکہ اصل میں جب متی بھائی تھے تو بالکل کہیں اور بات کو لے کے چلے گئے، نیچے سے مانی کا سوال آ گیا تو جو چیز الیبریٹ وہ نہیں. اچھا پہلی بات ہے کہ ارلی آن بھی میں آپ کی براڈ میں آیا تھا تو اس وقت لالا عنایت اللہ صاحب، میں نے اس وقت بھی یہ کہا تھا کہ ابھی پارٹی کے اندر جو پارٹی کے لائرز بیٹھے ہوئے ہیں ان کے پاس 3-4 ڈیفرنٹ اسٹریٹجیز ہیں. پلیز ایک آدھا دن ٹھہر جائیں، اس کے بعد چھوٹی موٹی اسپیکولیشن کر دینا. ابھی آپ یہ اسپیکولیشن نہ کریں. لیکن پنجابی نہیں کہتے نا، وہ دن ڈبیا جس دن کوڑی چڑھیا کبا. ٹھیک ہے، ابھی پورا دن جو سا ہے وہی گھوم گھوم کے وہی سوال آپ کر رہے ہیں. اگر ایک آدھا دن ٹھہر جائیں تو شاید آپ کی پکچر کلیئر ہو جائے. سو یہ میرا پوائنٹ ہے. سو اس کے اوپر میں اس لیے بحث کرنے کی فائدہ اس لیے نہیں ہے کہ پارٹی بھی 3-4 ڈیفرنٹ اسٹریٹجیز لے کے بیٹھی ہوئی ہے، جو سوٹ کرے گی وہ کر جائیں گے. آپ سارے وکیلوں کو فیلئر نہ سمجھیں. اوبویسلی کچھ چیزیں ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں لیکن جو گراؤنڈ میں بیٹھے ہوتے ہیں ان کے پاس کچھ اور سچویشن ہوتی ہے. ہم باہر سے بیٹھ کے کئی دفعہ ایسی بات کر دیتے ہیں اور حیرت ہوتی ہے. تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایک دن ٹھہر جائیں، 1.5 دن ٹھہر جائیں، چیزیں کلیئر ہو جائیں گی. یہ ہوگی ون بات. دوسری جو سوال کیا کہ اچھا میں اگر یہاں پہ آپ کو ایک منٹ روک کے تو پھر آگے آپ نے جانا. اگر سوال نہ اٹھتا جیلم والا 61 والا اگر سوال نہ اٹھاتے تو کیا اس کا ٹکٹ واپس ہوتا؟ اچھا میں اس کا جواب بھی دیتا ہوں. سر میں کیا کہہ رہا ہوں کہ اتنی زیادہ جب بات اٹھ گئی نا، اسپیکولیشن بہت ہو رہی ہے اس وقت. آزاد امیدوار ہوں گے تو کیا ہوگا. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایک آدھا دن ہی ہے نا، ایک آدھا دن ہی ہے. ٹھیک ہے، اور سوال آپ لوگوں کے اٹھائے ہوئے جیسے نہیں ہو رہے. جن لوگوں کو ٹکٹیں نہیں ملی انہوں نے سوال اٹھائے ہیں، انہوں نے شور مچایا تو تب بات ہوئی ہے. سر جی سب طرف یہی ایک براڈ پہ نہیں، ہر طرف یہی ہو رہا تھا، سارا طرف یہی بات ہو رہی تھی. اچھا چلیں ایک منٹ کے لیے چلیں. میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے، آپ کی سب لوگوں کی اپنی مرضی ہے. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ لاسٹ ٹائم جب گور صاحب کو لگایا گیا تو یہاں 3 دن بحث ہوتی رہی کہ علیمہ خان کو لگانا چاہیے، کسی نے کہا پنکی پیرنی کو ہونا چاہیے. اور مجھے اس وقت بھی میں نے آپ لوگوں کو یہی کہا تھا کہ لیٹس پارٹی ڈیل ود اٹ. اور وہی ہوا، نہ علیمہ خان تھی نہ پنکی خان صاحب کی بیگم. ہم نے کبھی پنکی نہیں کہا سر، ہم بشرا بیگم سوری کہتے ہیں. بشرا ہم نے بیگم، کبھی سوری. پنکی نہیں. آپ اچھا تھوڑا چلے میں صرف غصہ آپ کی، کر کے ہم احترام سے نام لیتے ہیں ان کا. اچھا چلے تو اچھا آپ تو آفیشیل ہیں سر، آپ کو تو اچھا میں احتیاط کرنی چاہیے نا سر. جی میں نے بڑی غلطی کی. خان صاحب کی بیگم کی بات کر لیتا ہوں. ٹھیک ہے، خان صاحب کی بیگم کچھ لوگ کہہ رہے تھے اور یہاں پہ ہی بیٹھ کے لمبی بحثیں ہو رہی تھی اور ہمارے ہی دوست تھے جو آج موجود نہیں ہیں اس کے اوپر ساری بات کر رہے تھے. تو بعد میں کیا نکلا، کھودا پہاڑ نکلا چوہا. سو میں یہ کہہ رہا ہوں میرے بھائی، آگے آپ کی مرضی ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ سر اس طرح نا کہ بات کرنی چاہیے سر، کیا خیال ہے فہیم بھائی؟ ٹھیک سوال ہے اٹھانا چاہیے. آپ کی یہ آپ کا پوائنٹ آف ویو ہے. میں نے آپ کو ابھی اتنی بڑی اگزامپل دی ہے، اس دن بھی 2 دن لگے، نتیجہ کیا نکلا؟ بالکل اس کے اپوزٹ. نہ علیمہ خان انٹرسٹڈ تھی، نہ مسز عمران خان انٹرسٹڈ تھی. ٹھیک ہے،
وہ تو سر وہ تو بالکل ہی ایک دوسرے کے وہ تو ہمیں پتہ ہی ہے کہ خان کبھی بھی روسی سیاست پہ یقین نہیں رکھتا، وہ تو اس نے کبھی کرنا ہی نہیں تھا۔ عابد بھائی نیچے نظر رکھیں، ایک سوال آیا ہے کہ وکلاء کی 2 ججز کے استعفے کے باوجود مجرمانہ خاموشی بہت سارے سوالوں کو جنم دیتی ہے۔ اچھا ٹھیک، یہ دیکھیں نا، یہ کتنا پیارا سوال اس نے کیا، واقعی صحیح بات ہے، کوئی وکیل نہیں بولا۔ اچھا ایک سیکنڈ وکلا کی بات ابھی اس کو ختم کرنا ہے یا آپ نے کسی اور ڈیبیٹ پہ جانا؟ تو میں خاموش ہو جاتا ہوں۔ آپ پہلے ختم کر لیں۔ خالد محمود صاحب، اس پر بات کرنی ہے یا میں بات کروں سر؟ اجازت؟ اس کا جواب دے دیں جی۔ اس کا جواب میں دے دوں، باقی ڈیبیٹ چھوڑ دیتا ہوں، ٹھیک ہے؟ اچھا جی، بات بڑی سمپل سی ہے کہ وہاں پہ جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں پارٹی کے اندر ہمیشہ ڈیفرنٹ گروپس ہوتے ہیں۔ میں نے پچھلے دنوں بھی بات کی تھی کہ لاہور کی بہت ساری چیزیں میں آپ کو بتا سکتا ہوں جو انڈر کرنٹ چل رہی ہوتی ہیں، پنڈی کی چیزیں بتا سکتا ہوں جو انڈر کرنٹ چل رہی ہیں۔ جب پارٹیاں بڑی ہوتی ہیں تو پارٹیوں میں گروپ بندی ہوتی ہے اور وہاں پہ مس فیلیئرز بھی ہوتے ہیں، لیکن یہ تو آپ کو پتہ ہے کہ چین آف کمانڈ پوری کوشش کر رہی ہے کہ ہمارے لوگوں کو ڈرا کے دھمکا کے مینج کیا جائے، اور انہوں نے بہت سارے اپنے گھوڑے چڑھے ہوئے ہیں۔ سو یہ تو لڑائی ہے سر، یہ لڑائی ہے۔ اور اگر ہم صرف اس بات پہ کہ وکیل سارے ہی ہم کریٹیسائز کرتے رہے، کرے، دس اوکے، دس ناٹ اے پرابلم، لیکن یہ اندر کی بہت ساری ڈویژن ہوتی ہے، اور میرے خیال میں متی اللہ بھائی بھی جانتے ہیں پارٹیوں کے اندر یہ چھوٹی موٹی چیزیں چلتی رہتی ہیں۔ تو سر سوری سر، یہ جو چھوٹی موٹی چیزیں ہوتی ہیں نا، یا 75 سال سے ہمیں یہ چھوٹی موٹی چیزیں، یہی معاشرت علوم ہم پڑھتے آئے ہیں، اسی لیے تو ہم سوال اٹھا رہے ہیں کہ ہمیں کلیئر کریں کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ سر اسی لیے تو سارے بیٹھے ہوتے سر میں اس کے جو آپ جس وقت آپ چھوٹی موٹی چیزیں کہہ دیتے ہیں نا سر، یہ چھوٹی موٹی چیزیں پھر ہمارے سروں میں آ کے پھر ہماری ڈیبیٹ پھر زیادہ تیز ہو جاتی ہے نا سر، پھر غصہ بھی زیادہ آ جاتا ہے۔ چلیں میں آپ اگر کی ڈیبیٹ آپ کلیئر کر دیں، بچے سر میں نے مجھے تو ایسے لگتا ہے ابھی میری بات مکمل ہونے دے، پھر اگر آپ نے کراس کوسچن کرنے ہیں تو ٹھیک ہے کر لیں۔ نہیں، بسم اللہ بسم اللہ۔ میں سر کہہ جو رہا ہوں، میں نے ابھی آپ کو اتنی بڑی مثال دی کہ آپ کی اسی براڈ پر 3 دن بحث ہوتی رہی، لالا عنایت اللہ نے بات چھوڑی نہیں۔ اس وقت بھی میں نے لالا سے کہا تھا، میں نے لالا ایسی کوئی سچویشن نہیں، آپ نہ بات کریں۔ ایک بات، دوسری میں نے جو بات کہی اس وقت بھی کہی کہ دیکھیں 2 باتیں ہیں، پارٹی کے اندر بہت سارے وکیل ہیں، بہت ساری چیزیں ایسی ہو رہی ہوتی ہیں جو ہمیں نظر آ رہی ہوتی ہے ٹھیک نہیں ہے، اور ہو بھی ایسی، لیکن جب تک کوئی چیزیں کلیئر نہیں ہو کے آئیں گی، ایک ہی دن ہے نا، 1-1.5 دن میں کلیئر ہو جائیں گی تو آپ کے ذہن کلیئر ہو جائیں گی۔ تو میں تو اس پوائنٹ آف ویو پہ بیٹھا ہوں، آگے آپ لوگوں کی مرضی ہے، آپ اس کے اوپر آپ سمجھتے ہیں کہ بالکل رائٹ ہے تو آپ ضرور کریں، آپ کو ہم سٹاپ نہیں کرتے، یہ میرا پوائنٹ آف ویو ہے۔ جی سر۔ ایک میں فہیم بھائی سے سوال کرنا چاہتا ہوں۔ فہیم بھائی، آپ سے سوال کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگ سارے سینئر اور آفیشیل لوگ ہیں، ہم دن میں 3 سے 4 براڈ کو رن کرتے ہیں، ان کو چلاتے ہیں، کیونکہ ہم سے یہ کویسچن آج ہوں گے، لوگ پوچھیں گے آپ سے دیکھیں آپ کو تو اندر کی باتیں سب کچھ پتہ چلے، اس کے اوپر ہم بات نہیں کرتے، پتہ چل جائے گا، لیکن عوام آ کے اگر ہم سے اسے سوال جب کریں گے، ہم ان کو کیا کہیں گے کہ 1-2 دن میں آپ کو پتہ چل جائے گا؟ یہ کویسچن کرنے کا مطلب تھا۔ شکریہ۔ جی میں مانی بھائی، ویسے فہیم بھائی، میں اگر آپ اجازت دیں تھوڑا سا اس میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہتا ہوں، اگر اجازت دیں آپ کو۔ کریں سر۔ بالکل، آپ کی ایک تو بات ٹھیک ہے کہ جو پارٹی کے انٹرنل ڈائنامکس ہیں وہ ٹھیک ہے، ان کا اپنا ایک ہے، اس میں وہ جو بھی کریں گے اس کے کانسیکوینسز بھی وہی دیکھیں گے۔ ہم تو یہاں ظاہر ایک ڈیبیٹ کرتے ہیں کسی بھی ایک سبجیکٹ کے اوپر، دیٹس وائی وی آر ہیئر، تو ہم نے یہاں بات ہی کرنی ہوتی ہے۔ تو دوسرا جو ہے نا، یہ جو میرے دونوں بھائیوں نے بات کی، بلکہ 2-3 بھائیوں نے بات کی کہ شاید یہ جو مذہبی جماعتیں ہوتی ہیں یہ اسلامی کارڈ کھیلتی ہیں، اور تو چونکہ شیرانی صاحب ہیں اور دوسرے جو وحدت مسلمین والے ہیں حمد رضا خان صاحب،
تو یہ جو طریح ہے نا ان مولویوں کی اس پورے خطے کے اندر، ایک تو یہ بالکل مذہب کارڈ کھیلتے ہیں، اور دوسرا یہ بکتے بھی بڑے سستے ہیں. یہ جو سب سے سستے جو بکتے ہیں یہ مولوی بکتے ہیں. تو آیا آپ وہ اسٹیبلشمنٹ ہے جنہوں نے ایک جنگی حکمت عملی، عاصم منیر صاحب کا یہاں براڈ پہ بیان بھی ہم نے چلایا تھا، ایک جنگی حکمت عملی کے تحت وہ بیٹھے ہیں وہاں پہ. تو ایسی سچویشن کے اندر میں سمجھتا ہوں ٹھیک ہے یہاں آپ کی تھوڑی سی سیکریٹیرین ایک رفٹ آئے گی، لیکن چونکہ ایک ایسی پراکسی جو کہ آؤٹ سائڈ آف دس لینڈ، یعنی پاکستان سے باہر بیٹھ کے جو کنٹرول ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، یہ جو علامہ ناصر باز صاحب ہیں، ایران سے ظاہر ہے ان کا وہ تعلق ہے. تو اگر آپ ان سے کریں گے